گل اچیاں گھراں دی لکھن لگا ہے نیویاں تو نیوی ذات تیری سبحان اللہ چنگا عمل ایک بھی کول تیرے سوچاں وچ لنگ جاندی ہے رات تیری میں کیا کلیم اللہ جپال کا دا جے حشر نہ ہوئی نجات تیری سبحان اللہ اما عثمان نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہی کا انتظار ہو رہا تھا چلو جی تھوڑی دیر بعد عثمان صاحب پڑھیں گے ہم گزارش کروں گا علامہ مولانا قاری محمد نواز چشتی صاحب سے جو اپنے خیالات سے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے سبحان اللہ تو وہ شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مرتبہ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام شمدائی کے ساتھ احترام مسلمانوں، میں نے اللہ تبارک و تعالی کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے تحت صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور ہم سب کو سن کر اور سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محترم، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مسلسل کئی روز سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محافل پاک جو ہے وہ سجائی جا رہی ہے سبحان اللہ اور یہ ہماری یقیناً بہت بڑی خوش نصیبی سبحان اللہ ہم اپنے لیے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے، یہ ان کا احسان ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت محافل جو ہے وہ سجا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ہماری ہی دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں نجات کا پروانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ جو ہے محبت کے ساتھ اس طرح کی روحانی و وجدانی ایمانی و ایمانی محافل جو ہیں وہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وجہ سے آپ کو لقب صدیق ملا، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مشہور و معروف یہ واقعہ ہے کہ جو ہر عام و خاص میں مشہور ہے
جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے صدیق پڑا، کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروایا، اپنا دیدار کروایا، اور یہ مبارک مہینہ وہی چل رہا ہے، اسی مہینے کی 27ویں رات ہے جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروایا۔ جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد حرم سے لے کر یعنی خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کر مالا اعلیٰ تک، سبحان اللہ، یہ ساری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کروائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، معراج کروائی۔ تو جب واپس کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے معراج مبارک سے، جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں سبحان اللہ، بیت اللہ سے لے کر حرم مکہ سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے مالا اعلیٰ تک مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری سیر کروائی ہے، سبحان اللہ، معراج کروایا ہے، معراج کروائی ہے، اور میں معراج کر کے واپس بھی تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ، تو جب مشرکین مکہ نے یہ بات سنی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک، فرمان مبارک سنا، تو معاذ اللہ انہوں نے عقل کے پیمانے پر جو ہے اس کو پرکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا، سبحان اللہ، اور اس بات میں جو ہے وہ پڑ گئے کہ 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک، اور 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں یہ سفر کیا ہے، یہ سیر کی ہے، اور پھر مالا اعلیٰ تک، اور پھر واپس بھی رات کے کچھ حصہ میں تشریف لیا۔ انہوں نے معاذ اللہ عقل کے اس ناقص عقل پر جو ہے اس بات کو انہوں نے پرکھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی قدرت کاملہ سے جو ہے یہ سیر کروائی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے عظیم و شان معجزات میں سے یہ بھی ایک عظیم معجزہ۔ سبحان اللہ، معجزہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، خلاف عادت واقع۔ تو جب ابو جہل نے مشرکین مکہ کا وہ سردار تھا، اس نے جب سنا اس نے بھی شور مچا دیا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو وہ ابو جہل علیہ لعنہ یہی بات لے کر تمسخر کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور آ کر اس نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، اور یہ واقعہ اس نے دہرایا، تو کیا یہ بات ماننے میں آ سکتی ہے کہ رات کی کچھ حصہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات ماننے میں نہیں آ سکتی۔ اس نے پھر کہا کہ اب جو ہے موقع ہے مجھے، اب میں جب بات کروں گا تو یہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ماننے میں نہیں آ سکتی، تو اب تو میری بات بن جائے گی، تو میں خوب معاذ اللہ اس کی جو نیت ہے کہ تمسخر اڑاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ساری عزتیں جو ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ،
اور پوری کائنات میں جس کے پاس عزت کا منصب جتنا بڑا ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے صدقے، سبحان اللہ، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے صدقے۔ تو حضرات محترم، پھر اس ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، پھر مسلمانوں کا نبی، آپ کا نبی صلی اللہ تعالی وسلم وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے میں بیت حرم مکہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے مالا اعلیٰ تک میں نے یہ ساری سیر کی ہے، اور میں رات کے کچھ حصے میں یہ سیر کر کے پھر واپس بھی تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جاہل، اگر کوئی کہے کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں یہ سفر کیا ہے تو یہ بات واقعی ہی ماننے میں نہیں آ سکتی، لیکن میرے اگر محبوب کہے، محبوب فرمائے، تو اللہ کی عزت کی قسم میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ سچ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس واقعہ معراج کی تصدیق فرما دی، بلا کسی تردد کے، بلا کسی شک و شبہ کے، بلا کسی تحقیق کرنے کے، بس جب ابو جہل نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصہ میں معراج کر کے آیا ہوں، معراج کی اور واپس بھی تشریف لے آیا ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تردد کے، شک و شبہ کے فوراً اس کی تصدیق کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تصدیق کر دی تو صدیق کا لقب جو ہے اسی لمحے سے آپ کے نام مبارک کے ساتھ جڑ گیا، سبحان اللہ، اور یہ ایسا جڑا ہے کہ اب قیامت تک تا ابد جو ہے یہ لقب صدیق کا جو ہے آپ کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ایسی عزتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عطا فرمائی ہیں، کس کے صدقے؟ محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث مبارکہ اس کو روایت کرتی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں کا تقوی و طہارت اس درجہ کا تھا کہ دور جاہلیت میں بھی جب شراب ابھی منع نہیں فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینے سے منع نہیں فرمایا تھا شراب کے، اس وقت بھی یہ حضرات شراب نہیں پیتے، سبحان اللہ، یعنی دور جاہلیت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ نے شراب نہیں پی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی والہانہ محبت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند کرتے ہیں بس کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ زیبا ہو اور ابو بکر صدیق کی آنکھیں، سبحان اللہ، بس دیدار ہی کرتے سبحان اللہ، ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس دیدار ہی کرتے رہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کوئی بھی نیک عمل ہے تو سب سے بڑھ کے آپ سب سے پہل کرنے والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ میں کسی دن تو کسی عمل میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، اللہ لیکن جتنی بھی کوشش کی ہے ہر بار ان کو یہی مطلب ہے کہ کہنا پڑا کہ اس عمل میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہی، سبحان اللہ ان کی ہی پہل ہے۔ ایک عمر رسیدہ بڑھیا جو آنکھوں سے نبینی ہو چکی تھی، اللہ اس کی بینائی آنکھوں کی ختم ہو چکی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر جا کر رات کے پچھلے پہر چپکے سے، کسی کو کانو کان کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی، اس کے گھر کا سارا کام کاج کر کے، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے کر کام کاج کر کے تشریف لے جاتا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھ لیا، تو پھر اس کے بعد کیا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق اس ٹائم پر آتے تو آ کر کیا دیکھتے کہ اس بڑھیا کا کام پہلے ہی ہوا پڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ روزانہ پہلے ہی ہوا پڑا ہوتا۔ جب کچھ دن گزرے تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون شخص ہے جو آ کر اس بڑھیا کا کام کر جائے۔ سبحان اللہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تجسس میں جو ہے انہوں نے پوری رات آ کر جو ہے یہ تجسس کیا اور دیکھنا چاہا کہ میں دیکھوں کہ وہ کون آدمی ہے کہ جو مجھ سے بھی پہلے آ کر روزانہ اب کام کر کے چلا جائے۔ تو جب انہوں نے پوری رات یہ تجسس کیا اور چھپ کر دیکھتے رہے، تو جب کام آپ تشریف لائے کام کر کے جب واپس جانے لگے، جب وہ ملے اور ملاقات کی تو پھر کوئی اور نہیں تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سبحان عنہ۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہو گئے، اللہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ کے علاوہ کون ہو سکتا سبحان اللہ ہے۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے، جو شخص اپنے تہمد کو گھسیٹ کر جو ہے زمین پر چلے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہمد جو ہے وہ نیچے زمین پر جو ہے گھسنے لگتا ہے، زمین پر لگ جاتا ہے جب میں چلتا ہوں، کیونکہ اس لیے کہ آپ کا تھوڑا سا پیٹ مبارک بڑا تھا، جس کی وجہ سے آپ باندھتے تو تھے لیکن وہ سرا کر جو ہے غار بند جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہو جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر، آپ ان لوگوں میں سے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ان لوگوں میں سے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، سبحان اللہ ہر طرح کی قربانیاں دی اسلام کے لیے۔ انہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سفر دیکھا، نہ حضر، ہر وقت جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے، اور تمام غزوات میں شامل رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے کہ جس غزوہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اس صحابہ کرام علیہ رضوان کے جرمٹ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو۔ سبحان اللہ آپ شامل ہیں، ہر غزوے میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دین اسلام کی خدمت کے لیے جو ہے کوشش، آپ کی بڑی ہی گراں قدر خدمات ہیں دین اسلام۔ قیامت تک حضور علیہ السلام کی امت کے جو ایمان والے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات کو جو انہوں نے سر انجام دی ہیں
ان کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے رہیں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جس انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عملی طور پر محبت کی ہے، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو اس محبت کا جو درس دیا ہے، جو منہ بولتا ثبوت ہے ان کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس محبت کے نقش قدم پر چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں حضور علیہ السلام کا اور دین اسلام کا وفادار جو ہے بنائے، اور ہمارا خاتمہ بھی خیر پر ہو اور زندگی بھی دین اسلام پر گزرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت جو ہے عشق نصیب فرمائے، آمین۔ اور آپ کی محبت اور عشق میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا